السلام علیکم. آج میں جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ٹاپک ہے ڈپریشن. ڈپریشن کیا ہے، ڈپریشن کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ڈپریشن کیا ہے. جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. جسمانی بیماریاں اپنا بیرونی اثر چھوڑتی ہیں، لیکن ذہنی بیماریاں ہمارے اندر سے انسان کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں. ڈپریشن کوئی بہت بڑی بیماری نہیں ہے، یہ ایک ذہنی دباؤ ہے. غیر معمولی چیزوں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ لگنے لگتی ہیں. ڈپریشن کے مریض کی طبیعت ہر وقت اداس سی رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، مریض کا رونے کا دل کرتا ہے، وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، زندگی میں نا امیدی سی ہونے لگتی ہے، زندگی بے معنی بوجھ سی لگتی ہے. ڈپریشن کی بیماری اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو خودکشی کا روپ اختیار کر لیتی ہے، اس لیے اس کا وقت پہ علاج کروانا بہت ضروری ہوتا ہے. وجوہات کیا ہیں؟ آج کل ڈپریشن بڑھنے کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں کہ ایک ہمارا ایکسپیکٹیشن لیول بہت بڑھ گیا ہے. ہم ایک دوسرے بندے سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب ہماری سوچ کے مطابق اس پہ پورا نہیں اترتا تو وہ انسان ہرٹ ہوتا ہے، اور اس کی یہ وجہ اس کو ڈپریشن میں لے کے جا سکتی ہے. بلا وجہ کا زیادہ سوچنا بھی ڈپریشن کی وجہ بن سکتی ہے، اور مشکل حالات میں ہمت چھوڑ دینا اور مشکل وقت کو خود پر حاوی کر لینا بھی آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا سکتا ہے. زندگی میں کسی حادثے کو دماغ میں سوار کر لینا ڈپریشن کی وجہ بن سکتی ہے. ڈپریشن کے لوگ اندر سے گھٹ گھٹ کر جیتے رہتے ہیں، اپنا علاج نہیں کرواتے، وہ کسی سے اپنا مسئلہ شیئر نہیں کرتے، گھبراتے ہیں. لوگ مجھے پاگل کہیں گے یا میری عزت خراب ہوگی، لیکن وہ غلط سوچتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا، عزت دینے والی تو خدا کی ذات ہے. ڈپریشن کے مریض کو زندگی میں نا امیدی ختم کرنی ہوگی، اس بیماری سے لڑنا ہوگا اور خود کو ڈپریشن سے باہر نکالنا ہوگا. خود میں خود اعتمادی پیدا کرنی ہوگی. جسے مسئلے کی وجہ سے وہ پریشان ہے، زیادہ اسے سوچتا ہے، اس مسئلے کا جلد سے جلد اس کا حل نکال کر اس مسئلے کو سے باہر نکلنا ہوگا. اگر بیماری حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے رجوع کرنا ہوگا. زندگی جینے کا نام ہے، خوش رہنے کا نام ہے. شکریہ.